الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهادين المهديين أما بعد مقصد بعد التربیت ہو أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا صدقت يا رب العالمين وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الوكيل الحميد الرؤوف الرحيم برادران گرامی صرف 3 دفعہ درود پاک شروع ہو چکے ہیں پڑھیں صلاۃ والسلام علی سیدنا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ السلام علیکم یا سیدی یا خاتم النبیین وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين السلام عليك يا سيدي يا عالم ما كان وما يكون وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الحق ذات العيون يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إننا في بار غم مغرق بعيدنا سهل لنا أشغالنا يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم الہ العالمین جب تک ہمارے جسم میں جان رہے تیرے صدقے تیرے محبوب کے قربان رہے کچھ رہے نہ رہے مالک مرتے وقت سلامت ہمارا ایمان رہے الہی ہم میں صدیق ساتھ ایمان پیدا کر عمر فاروق ساتھ جبری انسان پیدا کر یہ تقریب کٹ جائے غم عثمان پیدا کر علی المرتضی شیر خدا کی آن پیدا کر آمین اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب لبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سورہ پاک کے بعد عزت و وقار کے لائق معزز و محترم سامعین، میں نے آپ کے سامنے رب العالمین کے فرامین میں سے ایک فرمان تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اس کے اندر رب العالمین اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھی جو ہیں ان کا تذکرہ کرتے ہیں۔ حضور علیہ السلام کے غلام اور آپ کے صحابہ کرام جلیل القدر جو ہستیاں ہیں ان کے اندر ان کا تذکرہ ارشاد فرمایا۔ سب سے پہلے ارشاد فرمایا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آگے فرمایا والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم تراهم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ ارشاد فرمایا کہ حضور علیہ السلام کے جو ساتھی ہیں نا، حضور علیہ السلام کے جو غلام ہیں جو آپ کے ساتھ ساتھ رہتے ہیں، اشداء علی الکفار، یہ کافروں پر بڑے سخت، وہ ہلکا یارا تو برشت کی طرح نرم، رزم حق و باطل فولاد، یعنی آپس کے اندر بڑے نرم ہیں اور کافروں کے مقابلے میں بڑے سخت ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ ان کے چہرے، ان کی پیشانیاں سجدوں سے آباد نہ ہیں۔ برادران گرامی مرحبت، آج ہمارے اندر، آج چونکہ نیٹ اور میڈیا کا دور ہے، ہمارے اندر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اور اہل بیت کا آپس میں جو تعلق ہمارے سامنے بیان کیا جاتا ہے وہ ایسے ہے کہ جیسے دشمن، وہ ایسے بیان کیا جاتا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کوئی اور چیز ہے اور صحابہ
وہ اہل بیت کے دشمن ہیں، لیکن آپ اگر تاریخ عالم کا، تاریخ اسلام کا اگر مطالعہ کریں نا، تاریخ اسلام کا جو حقیقی مطالعہ ہے، جو انہوں نے لکھا ہے اس کا نہیں، جو جاوید احمد گامدی لکھے وہی سیرت صحابہ اور سیرت طیبہ ہو سکتی ہے، یا یہ مرزا جو ہے یہ لکھے وہی سیرت طیبہ ہو سکتی ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ جو اللہ کے نیک بندوں نے، جو آج سے جو ہے وہ سالوں صدیوں پرانی تاریخ لکھی گئی ہے، اگر آپ اس کا مطالعہ کریں گے تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا آپس میں کتنا گہرا تعلق تھا، کتنے وہ آپس میں نرم دل تھے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آپس میں دشمن نہیں بلکہ میرے آقا کے سچے اور پکے غلام ہیں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جان مارنے والے تھے، پکے اور سچے غلام تھے، اتنے سچے غلام تھے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کاتب وحی ہیں، اور کاتب وحی ہر صحابی نہیں ہوتا کہ جو وحی لکھنا، کچھ خاص صحابہ تھے جن کی اللہ کے پیارے حبیب نے ڈیوٹی لگائی ہوئی تھی کہ جب قرآن اترے گا میں آپ کو لکھاؤں گا، آپ نے لکھ لینا ہے۔ ہر بندہ کاتب وحی اور ہر صحابی کاتب وحی نہیں ہوتا۔ اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان سے تو کوئی اہل علم جو ہے وہ اس بات سے جو ہے وہ ناخوش نہیں ہے یا اسے لا علم نہیں ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپس میں بات چلی نا، اختلاف ضرور ہو سکتا ہے، صحابہ کرام کے درمیان بھی کسی نہ کسی بات پر اختلاف ضرور ہو سکتا ہے۔ جب تھوڑی سی بات آپس میں چلی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان، تو قسطنطنیہ کا جو بادشاہ ہے نا، قسطنطنیہ کا بادشاہ، روم کا بادشاہ، دوسرے لفظوں میں روم کے بادشاہ نے خط لکھا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ سنا ہے کہ آپس کے اندر کوئی بات چل رہی ہے، تو لہٰذا میں بہت بڑا لشکر بھیجنے لگا ہوں اور وہ حضرت علی المرتضیٰ کے مقابلے میں اور آپ کی مدد کے لیے آئے گا، یعنی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدد کے لیے، اور علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مخالف وہ لشکر آئے گا، لہٰذا میں وہ بھیجنے والا ہوں۔ تو آگے سے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو جواب ارشاد فرمایا، آپ نے یہی لفظ آج بھی تاریخ اسلام کے اندر ثبت ہے اور موجود ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، رومی کتے، تم سمجھتے کیا ہو محمد عربی کے صحابہ کو، محمد عربی کے غلاموں کو، تیرے اندر یہ جرأت کیسے ہوئی کہ تم علی المرتضیٰ کے خلاف بات کرو؟ آپ نے ارشاد فرمایا، اگر تم نے کوشش کی علی المرتضیٰ کے خلاف بھونکنے کی اور لشکر بھیجنے کی، تو جو تو لشکر علی المرتضیٰ کی طرف بھیجے گا ان کے مخالف، امیر معاویہ اس کا ادنا سپاہی بن کے آئے گا۔ تم کیا سمجھتے ہو؟ یہ ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اور اہل بیت کا آپس میں تعلق۔ اور آج کل یہ بھی بڑا مشہور کیا جاتا ہے کہ دیکھیں جو ہے وہ صحابہ کرام حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اہل بیت، ان کا آپس میں کوئی جو ہے وہ تعلق نہیں بنتا، آپس میں اندر دشمنی تھی، تو لہٰذا اس وقت سے لے کر قیامت تک کے لیے جو صحیح سید ذاتہ ہے نا، جو صحیح امام حسن و حسین کی اولاد ہے، جو صحیح علی کی اولاد ہے، قیامت تک کے لیے وہ حضرت امیر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو ہے وہ زبان غلط نہیں نکال سکتا اور وہ جو ہے وہ برا بلا نہیں کہہ سکتا۔ اس لیے نہیں کہہ سکتا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے بڑے حکمران ہیں، اتنے بڑے جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عزت عطا فرمائی ہے، 24 لاکھ مربع میل پہ حکمرانی کرنے والا یہ جو ہے وہ مسلمانوں کا خلیفہ ہے، اور جو ہے مسجد نبوی کا امام بھی یہی ہے، مسجد نبوی کے خطیب بھی یہی ہیں، 24 لاکھ مربع میل کا حکمران بھی یہی ہے۔ یہ پاکستان 5 لاکھ مربع میل ہے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 24 لاکھ مربع میل کے حکمران تھے۔ ایران فتح ہوا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، تو ایران کا جو بادشاہ تھا اس کا نام تھا یزدجرد، وہ جو ہے وہ واسطہ ہے، اس کو جو ہے وہ قتل کر دیا گیا، وہ قتل ہو گیا، وہ دنیا سے چلا گیا۔ اس وہاں سے اتنا مال و دولت جو ہے وہ وہاں سے صحابہ کرام لے کے آئے، مال غنیمت لے کے آئے کہ مسجد نبوی کے اندر سونے چاندی ہیرے جواہرات کے ڈھیر لگ گئے، اتنا زیادہ مال غنیمت وہاں سے لے کے آئے۔ اور صرف یہی نہیں، وہاں سے عورتیں بھی قیدی بنا کے لائی گئیں، اور ان عورتوں کے اندر جو ہے وہ اس کی بیٹی، ایران کے بادشاہ کی بیٹی جس کا نام مائی شہر بانو، جو بعد میں امام علی مقام کے نکاح کے اندر آئیں، تو کہتے ہیں کہ یہ مائی شہر بانو جو ایران کے بادشاہ کی بیٹی ہے،
اس نے جو لباس پہنا ہوا تھا، اس میں لباس کے ساتھ جو ہیرے جواہرات لگے ہوئے تھے نا، مدینے کی گلیاں روشن ہو گئی، اتنا اس نے ہیرے جواہرات جو ہے وہ چمک والے پہنے ہوئے تھے۔ اور جو ہے اب بات یہ چلی کہ یہ اگر شہزادی ایران کے بادشاہ کی بیٹی ہے تو لہٰذا اس کے لیے کوئی شہزادہ تلاش کرنا چاہیے جس کے ساتھ اس کا نکاح کر دیا جائے۔ تو حضرت عمر فاروق 24 لاکھ مربع میل کے حکمران کا بیٹا عبداللہ ابن عمر سامنے آئے، انہوں کو مشورہ دیا گیا کہ آپ بھی شہزادے ہیں، آپ سامنے آئیں اور جو ہے وہ پیشکش کریں نکاح کی۔ عمر فاروق کی بارگاہ میں عرض کریں جناب میرے نکاح میں دی جائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تاریخی جملے آج بھی تاریخ کے کتابوں کے اندر موجود ہیں۔ آپ نے فرمایا، اور جب پیشکش کی گئی نا، کہا گیا عبداللہ ابن عمر کی جانب سے کہ یہ اگر ایران کے بادشاہ کی بیٹی ہے، میں مسلمانوں کے بادشاہ امیر المومنین عمر فاروق کا بیٹا ہوں، میرے نکاح میں دی جائے، میں بھی شہزادہ ہوں۔ حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا عبداللہ ابن عمر تو اپنے آپ کو جو ہے وہ اتنا بڑا بادشاہ کا بیٹا سمجھتا ہے اور شہزادہ سمجھتا ہے، نانا خبردار، یہ جملے غور سے سن لے۔ عمر کی زبان حرکت میں آئی، کہا اس کائنات میں رب کی دھرتی پہ اگر کوئی شہزادہ آج موجود ہے وہ امام حسین ابن علی موجود ہے۔ امام حسین سے بڑا کوئی شہزادہ کائنات میں نہیں ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے کی فرمائش کو رد کر دیا اور جو ہے آپ نے ارشاد فرمایا بلایا جائے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور خود مسجد نبوی میں بیٹھ کے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود نکاح پڑھا حضرت مائی شہربانوں کا۔ امام علی مقام علیہ السلام کے ساتھ نکاح پڑھ کے بتا دیا۔ اور ایک مرتبہ ایسا بھی ہوا حضرت عمر فاروق 24 لاکھ مربع میل کا حکمران مسجد نبوی کے ممبر رسول پہ بیٹھ کے خطبہ دے رہے ہیں، امام علی مقام سامنے آئے اور انہوں نے کہا کہ عمر نیچے اتر جاؤ، یہ ہمارے نامے کا ممبر ہے، آپ نیچے اتر آئے۔ آپ نے یہ نہیں کہا کہ میں اتنا بڑا حکمران اور اتنا بڑا جو ہے وہ خلیفہ ہوں۔ اور پھر حضرت امام علی مقام نے کہا کہ اب چڑھ جاؤ ممبر پہ ذرا خطبہ دیجئے۔ اس بات پہ حضرت عمر فاروق ساری زندگی ناز کرتے رہے کہ اب مجھے اس ممبر سے کوئی نہیں اتار سکتا، اس ممبر پہ مجھے حضرت امام علی مقام نے کھڑا کیا۔ یہ صحابہ کی اور اہل بیت کی آپس میں جو محبت ہے، تو برادران گرامی مرتبہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ والذین معہ اشداء علی الکفار، ارشاد فرمایا کافروں کے مقابلے میں بڑے سخت ہیں۔ تو اکثر مفسرین کرام نے یہاں پر سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب اشارہ کیا ہے۔ یہاں پر مراد تو چاروں صحابہ ہیں، ان کی جو ہے وہ عظمت کو بیان کیا گیا، لیکن چونکہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شہادت 21 رمضان المبارک کو آپ کی شہادت ہوئی، اور اس حوالے سے ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کو جو اللہ نے فضیلتیں بخشی ہیں، آپ کو جو اللہ نے شانیں بخشی ہیں، آپ کو جو اللہ نے مرتبہ اور مقام بخشا ہے، اس کا ہم نے اظہار کرنا اور اس بات کا تذکرہ کرنا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ واحد انسان ہے کہ جن کی ولادت خانہ کعبہ کے اندر ہوئی، اور پھر وہ واحد ہستی ہیں کہ جن کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے لے لیا، اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو حکومتی دی، آپ کا نام رکھا گیا۔ اور پھر برادران گرامی مرتبہ جس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب کو کہا نا کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اب اپنی نبوت کا اعلان کر دیجئے، آپ اعلان نبوت فرما دیجئے۔ 40 سال کی عمر میں عمر مبارک میں سرکار نے اعلان نبوت فرمایا، اور اعلان نبوت فرمانے کے بعد آیت اتری قرآن کی وانذر عشیرتک الاقربین، اے پیارے حبیب اگر اسلام کی دعوت دینی ہے تو اپنے گھر سے پہلے دیں، اپنے گھر سے پہلے دیں۔ اور حضور علیہ السلام کی جو چھوٹی عمر ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی عمر، چونکہ آپ کی والدہ تو دنیا سے چلی گئی چھوٹی عمر میں، آپ کی جو پرورش سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے وہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ محترمہ فاطمہ بنت اسد، ساری کی ساری سرکار علیہ السلام کی پرورش، کھانا پینا کپڑے دھو کے دینا، وہ حضرت علی المرتضیٰ کی والدہ محترمہ حضرت علیمہ بنت فاطمہ بنت اسد نے جو ہے وہ ساری کی ساری حضور علیہ السلام کی جو ہے وہ خدمت کی، آپ کو کپڑے دھو کے دیے، آپ کو جو ہے وہ کھانا پیش کیا۔ اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کو حضور سے اتنا پیار تھا کہ اگر کھانا تیار کرنا ہے
آپ کے کافی سارے اولاد تھی، کافی سارے اپنے بھی بیٹے تھے، ابو طالب کی کافی ساری اولاد تھی، لیکن اپنے بیٹوں کو کھانا بعد میں دینا، حضور کو پہلے دینا، حضور کو کپڑے دھو کے پہلے دینے، باقیوں کو بعد میں دینے۔ اتنی حضور علیہ السلام کی انہوں نے خدمت کی۔ پھر جب ان کا وقت وصال قریب آیا نا، وقت وصال آیا، اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے اپنا جبہ مبارک اتارا نا، قمیض مبارک، اور یہ کہا کہ یہ میری ماں کو دی جائے۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر تیار کروائی، اور قبر تیار کر کے اندازہ کرو نا، آج تک تاریخ میں ابھی دیکھو تو صحیح، یاد جب قبر بن جائے لیٹ کے کون دیکھتا ہے کہ قبر کے اندر کوئی مٹی روڑا تو نہیں ہے؟ لیٹتا کوئی نہیں ہے، ہاتھوں سے صاف کرتے ہیں کہ قبر، یا ماں فوت ہوگی ہاتھوں سے قبر صاف کرو، روڑی بٹے نہ ہو۔ لیکن امام الانبیاء حضرت علی المرتضیٰ کی والدہ کے لیے جب قبر تیار سرکار خود کرتے ہیں اور پھر اس کے اندر لیٹ کے دیکھتے ہیں کہیں کو روڑا بٹا تو نہیں ہے، میری ماں کو تکلیف نہ ہو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو ہے قبر کے سپرد کیا، اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، لوگوں یہ جو علی المرتضیٰ کی والدہ ہے نا، یہ میری ماں آمنہ کے بعد میری دوسری ماں ہے۔ تو برادران گرامی مرتبہ، اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں رہتے، اور وہیں پر ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی سرپرستی کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پروان چڑھ رہے ہیں۔ آخر وہ وقت آ گیا اعلان نبوت کا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آئے تقریباً منذر عشیرتک الاقربین۔ اے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، تبلیغ کا سلسلہ جو ہے نا وہ اپنے گھر سے شروع کیا جائے، اپنے قریبی رشتہ داروں کو آپ نے وہاں پہ سارے رشتہ داروں کو بلایا اور ان کے سامنے اللہ کی وحدانیت اور اپنی رسالت کا اعلان فرمایا۔ پھر کہا کہ میرا دست و بازو کون بنے گا میرے رشتہ داروں میں سے؟ کوئی نہیں اٹھا، علی المرتضیٰ اٹھا۔ پھر سرکار نے اعلان فرمایا کوئی نہیں اٹھا، علی المرتضیٰ اٹھے۔ پھر کوئی نہیں اٹھا، علی المرتضیٰ اٹھے۔ تو اس لیے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ سے یہ سوال بھی کیا گیا، حضور یہ ارشاد فرمائے نا کہ کوئی بندہ کہتا ہے علی المرتضیٰ پہلے ایمان لے کے آئے، کوئی کتاب کہتی ہے کہ حضرت مائی خدیجہ الکبریٰ پہلے ایمان لے کے آئے، اور کوئی کتاب کہتی ہے زید بن حارثہ پہلے ایمان لے کے آئے، کوئی کتاب کہتی ہے حضرت ابوبکر صدیق پہلے ایمان لے کے آئے۔ ذرا نکھیڑا کریں نا، ذرا وضاحت کریں اس کا کیا مسئلہ ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس بات کی وضاحت یہ ہے، مردوں میں سب سے پہلے ابوبکر صدیق کلمہ پڑھ کے حضور کی بارگاہ میں آئے، عورتوں میں سب سے پہلے خدیجہ الکبریٰ کلمہ پڑھ کے حضور کے دامن میں آئی، اور غلاموں میں زید بن حارثہ سب سے پہلے کلمہ پڑھ کے حضور کے دامن میں آئے، اور جو ہے بچوں میں سب سے پہلے حیدر کرار نے کلمہ پڑھ کر حضور کے غلاموں میں شامل ہوئے، حضور کی جانثاروں میں شامل ہوئے۔ تو یہ حضرت علی المرتضیٰ، اور پھر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو تربیت ہے، جو آپ کی پرورش ہے، وہ حضور علیہ السلام کی پرورش حضرت ابو طالب کے گھر میں علی کی والدہ کر رہی ہیں، اور ادھر علی المرتضیٰ کی جو تربیت ہے وہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر رہی ہیں۔ حضرت حضور علیہ السلام کی چاروں بیٹیوں کی والدہ محترمہ اور حضور علیہ السلام کی پہلی زوجہ مبارکہ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ساری تربیت علی المرتضیٰ کی انہوں نے کی۔ اب پھر جو ہے وہ سلسلہ آگے چلتا گیا، علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو فضیلتیں اور جو مقام اور جو عزتیں حاصل ہیں، اس سے بڑھ کر بہت عزت کیا ہو سکتی ہے کہ جتنی کی جتنی قیامت تک کے لیے نسل سادات ہے وہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی اولاد سے ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ کی اور بھی بیویاں ہیں، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اور بھی بیٹے ہیں، لیکن جو بیٹے حضرت فاطمہ الزہرا سے ہے نا، سنو، امام حسن امام حسین، ان کی جو اولاد ہے وہ سادات کہلائے گی، وہ سید کہلائے گی، اور آج تک وہی کائنات کے اندر سادات ہیں۔ اس کے علاوہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو فضیلتیں ہیں، جو مرتبے ہیں، وہ یہ کہ آپ کے نکاح میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج نکاح کے لیے رشتہ دار بڑے منتخب کرتے ہیں کہ تمہاری آپس میں شادی ہونے چاہیے، لیکن قربان جائیں یہ نکاح کا جو نکاح کے لیے جو پیغام ہے یہ رب العالمین کی طرف سے، کیا پیارے حبیب فاطمہ کا نکاح علی سے کر دیجیے، یہ رب العالمین کی طرف سے آپ کو عزت اور آپ کو شان اور آپ کو مقام اور یہ مرتبہ اور فضیلت جو ہے رب العالمین نے آپ کو عطا فرمائی۔ اور پھر اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ علی تو میرا دینوں دنیا و آخرت کے اندر تو میرا بھائی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فضیلت بھی حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو ارشاد فرمائی۔
اور پھر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ساری زندگی، آپ کو پتا بھی تھا آپ کی جب شہادت کا وقت ابھی نہیں آیا، اس وقت سے پہلے کافی پہلے علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے امام حسین کو فرمایا کہ یہ جو جا رہا ہے نا عبد الرحمن ابن ملجم، یہ مجھے شہید کرے گا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ کہا نا، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کو پھر کیا وہ قتل کروا دیجئے، آپ نے فرمایا میرے پاس کوئی ثبوت ہے، میرے پاس کوئی ثبوت ہے کہ اس کو قتل کروا دیا جائے۔ لہذا آخر کار کیا ہوا، ولادت اللہ کے گھر خانہ کعبہ کے اندر ہو رہی ہے، شہادت مسجد کے اندر ہو رہی ہے، شہادت آپ کی مسجد کے اندر ہو رہی ہے۔ اور اندازہ کریں یہ جو 21 رمضان المبارک ابھی گزرا ہے، آپ عجیب اتفاق ہے نا، عجیب اتفاق کی بات ہے، جب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی 21 رمضان المبارک جمعے کا دن اور 41 ہجری تھا، لیکن اس سال جو رمضان شریف آیا ہے جمعے کا دن تھا، 21 رمضان المبارک تھی اور 1441 ہجری تھا، 1441 ہجری تھا اور جمعے کا دن تھا، 21 رمضان المبارک تھا جب آپ کی شہادت ہوئی، اس وقت بھی 21 رمضان المبارک تھا، جمعے کا دن تھا اور 41 ہجری تھی۔ تو یہ ساری فضیلتیں، ساری عزتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائی۔ لیکن صرف یہی نہیں، آپ حضور علیہ السلام کے جس غلام کی بھی سیرت طیبہ کو اٹھائے نا، بڑی واضح، بڑی نکھری اور بڑی اجلی آپ کو نظر آئے گی۔ حضور علیہ السلام کے کوئی بھی غلام اور کوئی بھی صحابی ہے جتنے جلیل القدر ہیں، ان کی آپ سیرت طیبہ اٹھا کے دیکھیں نا، آپ حیران ہو جائیں گے یار یہ کیسے لوگ تھے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آپ کسی بھی غلام، اس آیت طیبہ کے اندر جو آیا نا والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا، اور یہ جو موجودہ دور جا رہا ہے، ہمارے مرشد کریم نے بھی مواقعات کا درس دیا ہے نا، اس کے اندر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا بڑا رول ہے۔ اور جو موجودہ اس وقت جو صورتحال جا رہی ہے کہ لوگوں کے کاروبار تباہ ہو گئے، غریب مزدور بالکل جو ہے وہ اس کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں، اس کیفیت کے اندر حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی سیرت طیبہ جو ہے وہ یہاں پر ہمارے لیے ایک رہبر کی حیثیت سے ہے۔ حضرت سیدنا امیر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت طیبہ ہے کہ آج غلے کی حضور علیہ السلام کے غلاموں کو ضرورت ہے۔ حضرت عمر فاروق کا ہی دور مبارک ہے، آپ کے دور مبارک میں نا قحط پڑ گیا، گندم کم ہو گئی، غلہ کم ہو گیا، اناج کم ہو گیا، لوگوں کے گھر میں آٹا نہیں ہے، غلہ کم ہے، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ وقت کے خلیفہ ہیں، اور وقت کے خلیفے کی ذمہ داری ہوتی ہے عوام کو یہ ساری چیزیں مہیا کرنا۔ آپ کے بات میں یہ علم میں یہ بات آئی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گندم سے لدے ہوئے اونٹ ہزاروں کے حساب سے ملک شام سے غلہ لے کے مدینہ منورہ کی سرزمین کے اندر داخل ہونے والے ہیں۔ آپ اس سے پہلے ابھی اونٹ داخل نہیں ہوئے، حضرت عثمان غنی کے پاس آئے اور آ کے کہا کہ اے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی داماد، سرکار کے غلام، اے عثمان غنی، آپ کے علم میں یہ بات ہے نا کہ آج مسلمانوں کے لیے، تیرے پاک نبی کے غلاموں کے لیے کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، گندم کوئی نہیں ہے، آٹا کوئی نہیں ہے، لہذا مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ کے غلے کے لدے ہوئے اونٹ ملک شام سے چل کے مدینے کی سرزمین میں داخل ہونے والے ہیں، اس لیے بیت المال سے پیسے دیتا ہوں اور آپ غلہ بیت المال کو بیچ دیں، یعنی حکومت کو دے دیں غلہ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ عمر آپ جانتے ہیں میں ایک تاجر آدمی ہوں اور تاجر تجارت کرتا ہے، منافع کماتا ہے، اور آج تو وقت ہے منافع کمانے کا، تو لہٰذا آپ کتنے پیسے دے سکتے ہو؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر تمہارا روپے کا مال ہے نا، روپے کی گندم ہے، تو ہم آپ کو 1.5 روپیہ دیتے ہیں، 1.5 روپے سے بھی نہیں کام چلا، 2 روپے دیتے ہیں، 3 روپے دیتے ہیں۔ آخر کار سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے بار بار کہا، اور آپ کی جانب سے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی جانب سے یہ آواز آ رہی ہے
کہ اے عمر آج منافع کمانے کا وقت ہے، یہ منافع تھوڑا ہے، یہ پرافٹ تھوڑا ہے، لہذا زیادہ پرافٹ دو، یہ پرافٹ کم ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمارے حکمرانوں کی طرح، ریاست مدینہ کا نام لینے والوں کی طرح، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی طرح نہیں تھے۔ آپ نے ارشاد فرمایا یہ تھوڑا ہی میرا مال ہے، یہ جو بیت المال میں اندر پیسہ پڑا ہوا یہ تھوڑا ہی میرا باپ خطاب دے کے گیا ہے، لہذا آپ نے فرمایا اس سے زیادہ پیسے بیت المال نہیں دے سکتا، اگر نہیں دینا تو پھر آپ کی مرضی ہے۔ لہذا عمر پریشان ہو کے نا اپنے گھر کے اندر آ گیا کہ عجیب ماجرا ہے، حضور کا دور مبارک تھا تو یہی عثمان تھا مدینہ منورہ کے اندر، اگر پانی کی کمی ہے تو پورا کا پورا کنواں خرید کے عثمان نے مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا، اگر جو ہے وہ جنگ کے لیے سامان ضروری ہے، عثمان ہزاروں کے حساب سے گھوڑے خرید کے مسلمانوں کے لیے دے رہے ہیں اور جنگی سامان دیگر دے رہے ہیں، اور پیسوں کی ضرورت پڑتی ہے تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر جاتے ہیں، اشرفیوں کی تھیلیاں اٹھا کے حضور کے قدموں میں رکھ دیتے ہیں، اور حضور علیہ السلام یوں اشرفیوں کی تھیلیاں اور اشرفیوں کو اچھال اچھال کے خوش ہو رہے ہیں اور رب العالمین کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں مالک میں عثمان سے راضی ہو گیا، تو بھی راضی ہو جا۔ آج عثمان کو ہو کیا گیا؟ عجیب معاشرہ ہے، حضور کی امت کو غلے کی ضرورت ہے، عثمان کے پاس اونٹوں کے غلے لدے ہوئے، غلے کے اونٹ لدے ہوئے ہیں، اور عثمان کہہ رہا ہے میں نے منافع کمانا ہے، میں نے پرافٹ کمانا ہے۔ تھوڑی دیر گزری، حضرت عمر گھر آئے پریشان ہو کے، ادھر سے مدینہ منورہ کی گلیوں میں اعلان ہو رہا ہے کہ اے لوگو، عثمان غنی عثمان بن عفان کی طرف سے اعلان کیا جاتا ہے کہ میرے پاک نبی کے شہر میں رہنے والے لوگوں کو جتنا غلہ چاہیے مفت میں آ کے عثمان غنی کے گھر سے لے۔ یہ اعلان ہو گئے، حضرت عمر فاروق کے کانوں میں بھی یہ بات پڑ گئی اور آپ دوڑ کے حضرت عثمان غنی کے گھر میں گئے کہ اے عثمان تم نے تو پریشان کر دیا، ابھی میں آپ کے گھر سے ہو کے آیا اور آپ نے کہا میں نے اتنا پرافٹ لینا ہے تب دینا ہے، آج منافع کمانے کا وقت ہے، اور آج میں منادی میرے کانوں میں یہ آئی کہ میرے پاک نبی کے شہر میں رہنے والوں جسے جتنا غلہ چاہیے مفت میں آ کے عثمان کے گھر سے لے جاؤ۔ یہ عجیب پالیسی ہے، سمجھ نہیں آئی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہاں میں تاجر ہوں، میں منافع کما رہا ہوں، میں نے اس رب کے ساتھ سودا کیا ہے، تم دیتے تھے 1 روپے پہ 3 روپے، میں نے اس رب سے سودا کیا ہے جس نے ارشاد فرمایا ہے جو کم از کم 1 کے بدلے میں 700 گنا تک دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا، پھر حضرت سیدنا عثمان غنی نے قرآن کی آیت پڑھی، آپ نے ارشاد فرمایا کہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلہ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء۔ اس آیت کا ترجمہ یہ بنتا ہے، ارشاد فرمایا کہ مثل، اور ہمارے لیے اللہ نے قرآن کے اندر مثالیں وہ دی ہیں جو ہمارے معاشرے کے اندر چیز موجود ہے، مثلا گندم کی فصل ہمارے علاقے کے اندر موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن کہتا ہے مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جو مال خرچ کرنے والے لوگ ہیں نا، جو فی سبیل اللہ حضور کی امت کے لیے مال خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال ایسی ہے مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ، دانے کی مثل ہے، وہ جو کڑک کا سٹا ہے اس کی مثل ہے، کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلہ۔ آپ گندم کا سٹا اٹھائیں نا، گندم کی فصل آج ختم ہو گئی ہے، اس کا سٹا اٹھائیں، ہر سٹے کے اندر 100 دانے ہیں۔ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے 100 دانے ہر سٹے کے اندر۔ اللہ فرما رہا ہے یہ میرا قانون ہے، قدرت یہ نہیں ہے، قانون یہ ہے کہ ہر گندم کے سٹے میں 100 دانہ، اور اللہ فرما رہا ہے واللہ یضاعف لمن یشاء، جتنا چاہتا ہوں زیادہ کر دیتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ گویا یہ فرما رہے ہیں اگر تم 1 دانہ میرے راستے میں خرچ کرو گے، میری امت میری مخلوق پہ خرچ کرو گے، میں تمہیں 100 نہیں 700 گنا تک، یہ میرا قانون ہے، لیکن جتنا کسی کا خلوص زیادہ ہوگا میں اتنا زیادہ کروں گا، پھر میرا حساب کوئی نہیں ہے، پھر بغیر حساب کے میں دیتا ہوں۔ یہ ہے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے حضور علیہ السلام، اور آج ہمارے لیے مواقعات کا درس ہے۔ اپنے گلی محلے میں دیکھو، ضروری نہیں، اسلام اس بات کا تقاضا نہیں کرتا تم ضرور 1 لاکھ روپے کی دیکھو،
5,000 کا بھی مطالبہ نہیں کرتا ہے. اگر یار تمہارے پاس ایک روٹی زائد ہے نا، ایک روٹی اس کو دے دو. ہمارے لیے تو علی المرتضیٰ کا پیغام یہی ہے. آپ نے روزہ رکھا، حضرت علی المرتضیٰ، سیدہ فاطمہ الزہرا، آپ نے روزہ رکھا اور روزے کی حالت میں، اور گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے. یہودی کے کھیت میں گئے کمانے کے لیے، وہاں سے چند کھجوریں کما کے لائے. افطاری کا وقت ہے، تھوڑی سی گندم ہے، اس کا آٹا بنایا، افطاری کے لیے روٹی تیار کی. جب افطاری کا وقت ہونے لگا، ابھی 1-2 منٹ ہی باقی ہیں، دروازے پہ سوالی آیا اور اس نے کہا علی مجھے کھانے کو چاہیے. حضرت سیدہ فاطمہ، حضرت علی المرتضیٰ نے پانی سے روزہ افطار کیا، سارے کا سارا کھانا ہونے لگا. یہ ہمارے لیے تعلیم، یہ ہمارے بزرگوں کی تعلیم ہے. یہ ہمارے لیے پیغام دیا جا رہا ہے کہ تم لوگوں جو ہے اس طرح جو ہے وہ مواخات کا درس دیا کرو. حضور کی امت کے اندر جو ہے وہ آپس کے اندر اتفاق سے رہو، اتحاد سے رہو. اور حضور کی امت، اور دینے والا ہمیشہ اوپر ہوتا ہے. دینے والا ایک بہت بڑے رائٹر ہوئے ہیں، ان کا نام ہے پروفیسر محمد اشفاق. پروفیسر محمد اشفاق ابھی بھی ہے، اور حضور ضیاء الامت کے بڑے وہ پسندیدہ جو ہے وہ آپ کے پسندیدہ لوگوں میں سے ہیں. وہ فرمایا کرتے تھے کہ میں نا پروفیسر تھے، پڑھے لکھے تھے، کالج میں لیکچر دیا کرتے تھے. آپ فرماتے ہیں میں ایک دفعہ اسلام آباد میں نا آ رہا تھا، اور میں نے دیکھا کہ ایک نا جس طرح یہ اشارہ لگا ہوتا ہے نا، اشارے لگے ہوتے ہیں، 4 سڑکیں ہوتی ہیں، اشارہ لگا ہوتا ہے، گاڑی رک جاتی ہے. مطلب ادھر سے گاڑی جا رہی، آگے اشارہ ہے، تو کہتا ہے میں اشارے پہ گاڑی روکی، اور جب میں نے گاڑی روکی نا، سامنے سے ایک مانگنے والا، عموماً ہوتے ہیں وہ شیشے کھٹکھٹاتے ہیں کہ کچھ ہمیں دو مانگنے کے لیے. آپ فرماتے ہیں کہ اشارہ تھا، میری گاڑی بھی ذرا سائڈ پہ لگی ہوئی تھی سڑک کے کنارے کے ساتھ، تو میں نے دیکھا کہ میرے پاس اس نے آ کے نا شیشہ کھٹکھٹایا. میں نے اس کو نا 10 روپے دیے. 10 روپے دینے کے بعد میں نے اس کو دیے، جو ہی اس نے لیے نا، ساتھ جو ہے وہ جلیبی والی کو اپنے پاس رکھتے کچھ نہیں ہے. یہ جو مانگنے والے تھے نا، آج کل کی بات نہیں، اس وقت کی بات کر رہا ہوں، یہ اپنے پاس نہیں رکھتے. اس نے گیا جلیبیاں والی سامنے ہی دکان لگی ہوئی، اس نے دکان سے جلیبیاں لی، اور جب جلیبیاں لے کے واپس آنے لگا، ابھی کھائی نہیں، ابھی پکڑی ہے کھانے لگا. ایک اور مانگنے والا اس سے آ گیا، اس نے کہا یار مجھے دے دو. اس نے جو ہے وہ جو 10 روپے کی جلیبیاں لی تھی اس کو دے دی. اب وہ کھڑا بیچارہ دیکھ رہا ہے کہ میں اب کیا کروں. محمد اشفاق صاحب پروفیسر کہتے ہیں میں دیکھ رہا ہوں کہ اب یہ کرتا کیا ہے. آپ فرماتے ہیں میں نے پھر اس کو بلا لیا، اور پھر میں نے اس کو بلا کے نہ کہا کہ اب تو پریشان کیوں ہوتا ہے. اس نے کہا میں آپ سے 10 روپے مانگ کے لے کے گیا ہوں، اور میں نے لی جلیبیاں لینے کے بعد اور مانگنے والا آ گیا، میں نے جلیبیاں اس کو دے دی. اب پریشان تو ہوتا ہوں کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے. پروفیسر صاحب نے کہا اب پریشان نہ ہو، اب تم بگڑے ڈالو، اب تم خوش ہو جاؤ. اب تم دینے والوں میں سے نہیں ہو، لینے والوں میں سے نہیں، اب تم دینے والوں میں سے، اب تو تم خیرات کرنے والوں میں سے ہو. اس لیے آج وقت کا تقاضا ہے، حضور کی امت کا یہ کام، اور حضور کی امت کا یہ پیغام ہے کہ لوگوں کو دو. اگر 2 روٹیاں تو 1 روٹی کسی کو دے دو. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.